صحابیات۔ ناظرین، پروگرام جنت کی خوشخبری پانے والی صحابیات کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں، پھر اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سارے ورد وظیفے دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم جس جنتی خاتون کا تذکرہ سنیں گے، یہ دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو اس صفائے ہستی سے مٹانے والے صحابی رسول حضرت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بھی بہت سی سعادتیں حاصل ہیں، آئیے ان کی سیرت کے حوالے سے سنتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ربیع بنت معوذ بن عفراء ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام ام یزید بنت قیس ہے۔ آپ انصاری صحابیہ ہیں۔ آپ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو نجار سے تھا۔ آپ کے والد حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بدری صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو جہنم واصل کرنے میں حصہ لیا اور غزوہ بدر ہی میں جام شہادت نوش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے والد کی طرح اپنے دل میں دشمنان اسلام کے لیے بہت سخت جذبات رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت جو مدینہ منورہ میں عطر بیچا کرتی تھی، وہ عورت عطر لے کر حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ کیا تم اس شخص کی بیٹی ہو جس نے اپنے سردار یعنی ابو جہل کو قتل کر دیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں اور تکالیف پہنچانے والے ابو جہل کے لیے جب سردار کے لفظ سنے تو طیش میں آ گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تڑپ کر اس عورت کو جواب دیا، نہیں، میں اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے اپنے غلام یعنی ابو جہل کو قتل کر دیا، یعنی وہ بدبخت شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتا تھا، وہ ہمارا سردار نہیں تھا، وہ تو ہمارا غلام تھا، بلکہ اس کی تو ہمارے غلام ہونے کی بھی حیثیت نہیں تھی۔ یہ جواب سن کر وہ عطر بیچنے والی عورت طیش میں آ گئی اور اس نے غصے میں آ کر کہا کہ مجھ پر حرام ہے کہ میں تمہیں اپنا عطر بیچوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسے جواب دیا کہ مجھ پر بھی حرام ہے کہ میں تجھ سے عطر خریدوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام سے محبت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت تھی کہ اس عورت کو ایسا جواب دیا کہ اس کا منہ ہی بند کر دیا۔ اس واقعے سے ہمیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حاضر جوابی کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جلیل القدر بدری صحابی حضرت ایاس بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کی شادی کی تقریب میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے۔ حضرت ایاس بن بکیر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام محمد بن ایاس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے
کہ آپ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی سعادت پائی اور زبان رسالت سے جہنم سے آزادی کی بشارت پائی۔ چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر خواتین کی طرح خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں بھی شرکت کی۔ خود فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جہاد میں حصہ لینے والوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کے علاج معالجے کی خدمات سر انجام دیتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت شفقت فرماتے تھے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ بھیجا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول فرمایا اور بدلے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مٹھی بھر سونا عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا زیور بنا لینا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کیجیے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت خوبصورت انداز میں حسن مصطفیٰ کا نقشہ کھینچتے ہوئے کچھ یوں فرمایا، لو رأیتہ لرأیت الشمس طالعہ، اگر تم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے تو گویا طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 45 سال کی عمر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابیات